السلام علیکم۔ اسلامی کیلنڈر میں کچھ دن بہت ہی خاص ہوتے ہیں، برکتوں سے بھرے ہوئے۔ آج ہم ایک ایسے ہی دن یعنی 4 شوال کی اہمیت اور اس سے جڑی خاص باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر 4 شوال میں ایسا کیا خاص ہے بھائی؟ عید کے فوراً بعد آنے والا یہ دن اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ آئیے اس سفر میں مل کر اس دن کی انفرادیت کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، اس دن کی اہمیت کو اگر پوری طرح سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 4 شوال آخر ہے کیا اور اسلامک کیلنڈر میں اس کی جگہ کہاں پر ہے۔ دیکھیں، شوال اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے اور عید الفطر کی تمام خوشیوں کے ٹھیک بعد آتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ رمضان کی برکتوں کو آگے بڑھانے کا پہلا قدم ہے۔ اور ہماری ساری توجہ اسی مہینے کے چوتھے دن پر ہے۔ سوچیں، عید کی 3 دن کی تقریبات ہو چکی اور اب یہ چوتھا دن آتا ہے، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ 4 شوال کیا ہے۔ اب اصل سوال یہ آتا ہے کہ آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ چلیں اب ذرا اس کی روحانی فضیلت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ایک دن کو اتنی قدر کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے۔ 4 شوال دراصل رمضان میں جو ایک روحانی ٹریننگ ہوتی ہے اسی کو آگے بڑھانے کا ایک بہت ہی خوبصورت موقع ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت اور نیکی صرف رمضان کے لیے نہیں تھی، اور عید کی خوشیوں کے بعد بھی اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کا اپنا ہی ایک بڑا اجر ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ موازنہ ہے۔ دیکھیں، عید کے پہلے 3 دن وہ اجتماعی خوشیوں کے ہیں، سب کے ساتھ ملنے جلنے کے، تہوار منانے کے، لیکن 4 شوال کا دن انفرادی عبادت پر، اپنے اندر جھانکنے پر توجہ دینے کا دن ہے۔ یہ اجتماعی جشن سے ذاتی روحانی نظم و ضبط کی طرف ایک بہت ہی خوبصورت تبدیلی ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے اس دن کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اب ذرا اس کے عملی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ اس دن کون سے خاص کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے؟ وہ کیا روایات ہیں جو اس دن کو اور بھی خاص بنا دیتی ہیں؟ اس دن کے لیے 3 بنیادی اعمال بتائے جاتے ہیں۔ پہلا، نفل روزہ رکھنا، جو رمضان کے بعد روحانی ڈسپلن کو قائم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، جو ہمیں ہماری سماجی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے۔ اور تیسرا، خلوص دل سے نماز اور دعا کرنا، جو ہمارے اور خالق کے بیچ تعلق کو اور مضبوط کرتا ہے۔ تو ان سب کاموں کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے دل کی صفائی اور اللہ کی رضا۔ یہ اعمال صرف رسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ مواقع ہیں جو ہمیں اعلیٰ روحانی اہداف تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ہمیں ایک بڑی تصویر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو چلیں اب اپنے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ 4 شوال کس طرح ایک بڑے روحانی سفر کا حصہ ہے اور یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 شوال صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نیکی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ روحانی ترقی کا ایک بہت اہم موقع ہے، اور اس ایک دن کے اعمال کی برکتیں پورے مہینے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو اس دن کی روح اور اس کی برکتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ایک بہت بڑے روحانی فائدے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، رمضان اور 4 شوال سے جو یہ تحریک ملی ہے، نیکی کے اس سفر کو صرف ایک دن تک محدود نہ رکھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے؟